السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اس سے گزشتہ کام اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور آپ نے ویڈیو بھی سن لی ہوگی اور اس کے مطابق اس کو سمجھا ہوگا۔ آج ہم نائب فاعل کے متعلق ایک اور حکم پڑھیں گے۔ جیسے کل ہم نے حکم نمبر 3 پڑھا تھا، یعنی کل 4 احکامات بیان کیے تھے، تو 3 پڑھ لیے۔ آج انشاءاللہ 4 نمبر حکم اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ ہم اس جگہ پر، اس صفحہ پر نائب فاعل کے احکامات پڑھ رہے تھے۔ 2 اور 3 نمبر حکم پڑھ لیا تھا اور آج ہم انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق حکم نمبر 4 پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی بیٹا، تو نائب فاعل اسم ظاہر ہونے کی صورت میں ہمیشہ فعل کا صیغہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے۔ ہم یہ فاعل میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو اس صورت میں جو فعل آئے گا وہ ہمیشہ واحد ہی آئے گا۔ اس کے تثنیہ اور جمع ہونے کی صورت میں فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوگا، اور اس کی ہم نے کافی مثالیں کتاب میں حل بھی کی تھیں، لکھی بھی تھیں، اور ابھی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم جو گزشتہ اسباق میں یہ تدریبات حل کر چکے ہیں، چند صفحے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تدریبات ہم حل کر چکے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے گا، المجرم، یہ اس فاعل ہے ندیمہ کا اور اس میں ظاہر ہے، تو فعل واحد ہے۔ اب یہاں دیکھیے ندیم المجرمانی، فعل تثنیہ ہو گیا، اس کے آخر میں الف نون لگ گیا، المجرم المجرمانی، لیکن فعل ہمیشہ یہاں بھی واحد ہے۔ اب آگے دیکھیے المجرمون، فعل جمع ہو گیا لیکن فاعل جمع ہو گیا لیکن فعل واحد ہی ہے۔ تو جب تک جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہوگا، جیسے المجرم المجرمان المجرمون، یہ اس میں ظاہر ہے، تو فعل ہمیشہ واحد ہی رہے گا۔ ندمت المجرمۃ المجرمتان المجرمات، تو یہاں پر دیکھیے ندمت ندمت ندمت، یہ جو تا کے نیچے زیر لگی ہے، یہ اس کا اصول یہ ہے کہ جب ہم اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو جو ساکن ہوتا ہے اس کو زیر سے بدل دیتے ہیں، ندمت المجرمات۔ تو ان دونوں، ایک مذکر کی مثال دے دی، ایک مؤنث کی دے دی، کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جب فاعل اسم ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا۔ تو جی اب ہم یہاں دیکھتے ہیں، یہاں پر اس کو ہم نے یہی پڑھا کہ نائب فاعل بھی، اس کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو فاعل کا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ یہ مفعول بھی ہو لیکن ہم اس کو تمام احکامات جو فاعل کے ہیں وہی اس کو بھی دے دیتے ہیں، اگرچہ نائب فاعل تثنیہ یا جمع ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی آپ نے وہاں دیکھا المجرم المجرمان المجرمون، واحد تثنیہ اور جمع ہونے کی صورت میں فعل واحد ہی رہا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، دیکھیے گا ذرا۔ اب پہلے مذکر کی مثال ذکر کی ہے، مؤنث کی، تاکہ اس میں مؤنث اور مذکر دونوں ہمیں معلوم ہو جائے کہ برابر ہی ہیں۔ جیسے عوتب المجرم، عوتب المجرمان، عوتب المجرمون۔ اب دیکھیے فاعل المجرم واحد ہے، المجرمون المجرمان یہ تثنیہ ہے، اور المجرمون یہ جمع ہے۔ تو واحد تثنیہ جمع، فاعل ایک ہو گیا، پھر 2 ہو گئے اور پھر 2 سے زائد ہو گئے۔ اب فعل دیکھیے اوتبا، تو آپ یہ ماضی کی گردان پڑھ کے آ چکے ہیں پچھلی کلاس میں کہ اس کے اگر جو تثنیہ کا صیغہ بنتا ہے ماضی میں تو اس کے بعد الف کا صیغہ لگ جاتا ہے، اوتبا تثنیہ مذکر غائب، اور جمع کے لیے اوتبو بنتا ہے، جبکہ تینوں جگہ پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اوتبا اوتبا اوتبا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس جو نائب فاعل ہے، اگرچہ تثنیہ آ جائے، اگرچہ جمع آ جائے، لیکن فعل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ جو مثال ہم نے ذکر کی ہے یہ مذکر کی گئی ہے۔ اوتبا کا معنی ہے ناراضگی کا اظہار کرنا، ملامت کرنا، یعنی
مجرم کو ملامت کیا گیا، برا بلا کہا گیا، عوتبا ناراض ہوا گیا اس سے۔ اب ہم مؤنث کی مثال دیکھتے ہیں۔ قطفت الزہرۃ، قطفت الزہرتان، قطفت الازہار، واحد، تثنیہ اور جمع، ایک، دو اور دو سے زائد۔ تو اس میں آپ دیکھیے گا یہاں پر بھی اسم ظاہر ہے، تو اسم ظاہر ہونے کی وجہ سے واحد، تثنیہ اور جمع میں یہ فعل جو مؤنث کا تھا یہ واحد ہی رہا، قطفت۔ حالانکہ آپ یہ گردان میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اس کو کیا ہونا چاہیے تھا، قطفتا، یہاں پر بھی، یہاں اور پھر، لیکن یہاں پر جمع مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے، لیکن اس صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور نائب فاعل کے اسم ضمیر، یہ ایک حکم یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا حکم، اور نائب فاعل کے اسم ضمیر ہونے کی صورت میں فعل کا صیغہ نائب فاعل کے مطابق ہوگا، یعنی نائب فاعل اگر واحد مذکر یا مؤنث کی ضمیر ہے تو فعل کا صیغہ بھی واحد مذکر یا مؤنث ہوگا، جیسے نصرہ یا نصرت، نصرہ اور نصرت، جیسے نصر الزید یا نصر العالم، عالم، عالم کی یا حافظ کی مدد کی گئی، نصرت الحافظہ، حافظہ کی مدد کی گئی۔ اب یہاں پر دیکھیے واحد، اگر ہم اسم فاعل اگر واحد ہو تو، لیکن یہاں پر ضمیر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس میں جو فاعل ہے نصرہ، اس کی مدد کی گئی، یا جیسے میں نے مثال دی کہ اگر اس میں الحافظ نصیرہ، یعنی اس میں اسم فاعل ذکر نہیں کیا گیا، نائب فاعل ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح نصیرت کے اندر بھی یہاں دیکھ رہے ہیں نائب فاعل ذکر نہیں کیا گیا، تو جب نائب فاعل ذکر نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اس میں جو نائب فاعل ہے وہ ضمیر ہے، یہاں اس کے اندر نائب فاعل ضمیر، یہاں بھی ضمیر ہے، ہوا اور ہیا۔ اور نائب فاعل اگر تثنیہ مذکر یا مؤنث کی ضمیر ہو تو فعل کا صیغہ بھی تثنیہ مذکر یا مؤنث کا ہوگا، جیسے نصیرہ اور نصیرتا، جیسے نصیرہ اور نصیرتا۔ تو اب اس میں، اب یہاں دیکھیں یہاں پر بھی نائب فاعل ذکر نہیں کیا گیا، نصیرتا میں بھی نائب فاعل، جیسے یہاں اوپر دیکھیں عوتب المجرم، عوتب المجرم، اب یہاں دیکھیں المجرم، اس کا نائب فاعل ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہاں نصیرہ کے آگے نائب فاعل ذکر نہیں کیا گیا، اور یہاں پر بھی نصیرت کے بھی آگے نائب فاعل ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ نائب فاعل ضمیر ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی نائب فاعل ضمیر ہے، اس وجہ سے اس میں علامت فاعل کی آئے گی، الف کا اضافہ کریں گے، اور فعل بھی تثنیہ کا لایا گیا ہے، نصیرہ اور نصیرتا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں نہیں لایا گیا۔ اور نائب فاعل اگر جمع مذکر یا مؤنث کی ضمیر ہے تو فعل کا صیغہ بھی جمع مذکر یا مؤنث استعمال ہوگا، جیسے نصیرو اور نصرنا، نصیرو اور نصرنا۔ یہاں دیکھیے نائب فاعل ذکر نہیں کیا گیا، یہاں بھی ذکر نہیں کیا گیا، تو ان دونوں جگہ پر یہاں پر ضمیر فاعل ہے، یہاں پر ہم آئے گی، یہاں پر ہن آئے گی، تو اسی طرح فعل بھی جمع لایا گیا۔ اب یہاں آخر میں ہم ان سارے قواعد کی ایک دفعہ دہرائی کر لیتے ہیں۔ نائب فاعل وہ اسم مرفوع ہے جو فاعل کے حذف ہونے کے بعد اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اردو میں بھی لفظ نائب جو ہوتا ہے، یہ بھی فلاں کا نائب ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو احکامات اصل کے ہوتے ہیں، جو کام اصل کے ہوتے ہیں، وہی کام اب نائب نے بھی کرنے ہیں۔ چونکہ نائب فاعل فاعل کا قائم مقام بن جاتا ہے، لہٰذا فاعل کے سارے احکام نائب فاعل پر جاری ہوں گے۔ مثلاً نائب فاعل مرفوع ہوگا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، فعل کے بعد مذکور ہوگا، مذکر اور مؤنث ہونے میں فعل نائب فاعل کے مطابق ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر جو فاعل ہے، اگر نائب فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، اور اگر اس میں ضمیر ہے تو اس کے مطابق تبدیل ہوتا رہے گا، اور اگر نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو ہر حال میں فعل کا صیغہ واحد ہی ہوگا، چاہے نائب فاعل تثنیہ یا جمع ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کے برعکس اگر ضمیر ہو، جیسے یہ تینوں مثالیں گزری ہیں، نصرہ، نصرت، نصرہ، نصرتا، نصرو، نصرنا، تو ان جگہ پر نائب فاعل مذکور نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہ کام بیٹا آپ کو کل دیا گیا تھا، مجھے امید ہے آپ نے مکمل کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو اس کو بھی مکمل کر لیں۔ حرم علی المسلمین اکل الربا، مسلمانوں پر سود کھانا حرام کیا گیا ہے۔ اکل الربا یہ نائب فاعل ہے۔ بعث موسیٰ الی فرعون وملئہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نائب فاعل ہے۔
لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں دسا جاتا. المؤمن یہ نائب فاعل ہے لا یلدغ کا. تفتح الدکانین فی الساعۃ العاشرہ، دکانیں 10 بجے کھولی جاتی ہیں. الدکانین یہ نائب فاعل ہے تفتح کا. تختبر الصدیق عند البلیہ، عند بلیۃ، دوست مصیبت کے وقت جانچے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، یعنی کتنا ساتھ دیتے ہیں. صدیق یہ اس کا نائب فاعل ہے. امرت النساء بالحجاب، عورتوں کو پردہ کا حکم دیا گیا. النساء یہ نائب فاعل ہے. تو بیٹا اس کو بھی مکمل کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.